بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین اکرام۔ یہ واقعہ داستان ایمان فروشوں سے لیا گیا ہے۔ یہ اس وقت کا واقعہ ہے کہ اگر اس وقت دشمن کی فوجیں صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ پر حملہ کر دیتی تو وہ کبھی بھی یروشلم کو فتح نہیں کر سکتے تھے، ان کی فوج ادھر ہی ختم ہو جاتی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ بے چینی سے ادھر ادھر ٹہلنے لگے۔ اس وقت حسن بن عبداللہ ان کے ساتھ تھا۔ سلطان ایوبی رحمۃ اللہ نے کہا، مصر سے ابھی تک کمک نہیں پہنچی، اگر تینوں فوجیں ہم پر حملے کے لیے آ گئی تو ہمارے لیے مشکل پیدا ہو جائے گی۔ معلوم ہوتا ہے کہ دشمن کو معلوم نہیں کہ میرے پاس فوج کم ہے اور میں کمک کا انتظار کر رہا ہوں۔ اگر میں ان کی جگہ ہوتا تو میں فوراً حملہ کر دیتا اور دشمن کی کمک اور رسد کا راستہ بھی روک لیتا۔ مصر سے کمک آ رہی ہوگی، حسن بن عبداللہ نے کہا۔ محترم العادل، ایسے تو نہیں کہ وقت ضائع کریں گے، مجھے یہ بھی یقین ہے کہ دشمن نے ہماری کمک کا راستہ روکا ہوا نہیں۔ تمام مورخ لکھتے ہیں کہ اس موقع پر سلطان صلاح الدین ایوبی بڑی نازک اور پرخطر صورتحال میں تھے۔ وہ مصر سے کمک کا انتظار کر رہے تھے۔ اگر اس وقت الصالح، سیف الدین اور گمشتکن کی مشترکہ فوج ان پر حملہ کر دیتی تو انہیں آسانی سے شکست دی جا سکتی تھی، کیونکہ اس کے پاس فوج بہت تھوڑی تھی۔ پہاڑی علاقے میں وہ صحرا کی چالیں نہیں چل سکتا تھا، لیکن اس کے دشمن نہ جانے کیا سوچتے رہے۔ صلیبی اس پر حملہ کرنے کے بجائے مسلمان امراء کو ہی ان کے خلاف لڑانا چاہتے تھے۔ انہوں نے بھی نہ دیکھا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ مجبوری کی حالت میں بیٹھے اپنے اللہ سے دعائیں مانگ رہے ہیں۔ اس حالت میں دشمن ان پر حملہ نہ بول دے، وہ تو اس قابل بھی نہیں تھے کہ پانی کی اس ندی کی حفاظت کر سکتے جس سے اس کی فوج کے گھوڑے اور اونٹ پانی پیتے تھے۔ صلیبی یا اس کے مسلمان دشمن اگر عقل سے کام لیتے تو چھاپا ماروں کے ذریعے اس کی کمک اور رسد کا راستہ روک سکتے تھے یا کمک کی رفتار سست کر سکتے تھے۔ سلطان ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس راستے کو گشتی چھاپا ماروں کے ذریعے محفوظ رکھا ہوا تھا۔ قاضی بہاؤالدین شہداد، جو اس وقت کا عینی شاہد اور مبصر ہے، اپنی یادداشتوں سلطان یوسف صلاح الدین ایوبی پر کیا افتاد پڑی میں لکھتا ہے، اگر خدا انہیں یعنی دشمنوں کو فتح دینا چاہتا تو وہ سلطان ایوبی پر اس وقت حملہ کر دیتے، مگر خدا جسے ذلیل کرنا چاہتا ہے وہ ذلیل ہو کے رہتا ہے۔ انہوں نے سلطان ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو اتنا وقت دے دیا تھا کہ مصر سے کمک بھی پہنچ گئی اور سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ نے اپنی فوج میں مزاحم کر کے اپنی مورچہ بندی کو نئی ترتیب دے لی، اور حملے سے پہلے انہوں نے تمام تر گھوڑوں کو پانی پلایا اور پانی کا بہت زیادہ ذخیرہ بھی کر لیا۔ آپ کو ہمارا یہ واقعہ کیسا لگا ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو کائنڈلی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔